अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स ना देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 14 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का कहा है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि फ़ंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। ओरिया साहब, क्या होने जा रहा है अब? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और एक सेकंड, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप अदालत का एहतराम नहीं करते, बुरे से बुरा फैसला भी आ जाए ना, उसका एहतराम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, बहुत सारे एतराज़ थे उनको कासिम सूरी के उसके ऊपर, क्योंकि आइन ये कहता है कि स्पीकर की रूलिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, वो फाइनल होती है। सही। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रात को अदालत बैठी, उसने कहा जी ख़त्म, आप जाओ घर। इमरान खान उन्होंने सब कुछ नहीं माना, लेकिन उस पर अमल दरामद हुआ। अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसकी मिसाल आज अपने उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने भी दी है, एक जगह खड़े हुए बाकी जगह। उन्होंने कहा ये जो कंडे इस्तेमाल कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट, ये हम पीपल्स पार्टी में थे तो हमने भी किए थे। उन्होंने कहा था कि ख़त लिखें, तो ख़त लिखने के लिए हमने मिनिस्टर लॉ को कहा कि तुम छुट्टी लेकर चले जाओ पाकिस्तान से बाहर। फिर सेक्रेटरी लॉ को कहा तुम भी चले जाओ, वो भी छुट्टी लेके चला गया बाहर। पहले उन्होंने मिनिस्टर लॉ को बुलाया, फिर सेक्रेटरी लॉ को बुलाया। जब दोनों नहीं आए तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ले आए, क्योंकि जाहिर बात है अल्टीमेटली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। अब यहाँ देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सारों को बुला लिया, अटॉर्नी जनरल को बुलाया कि क्या हमारा फैसला आप मानते हैं कि नहीं। पहले तो ये सवाल होगा कि क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि एक्चुअली मसला ये है कि इस वक्त फैसला जो इन प्लेस है सुप्रीम कोर्ट का वो वही है 3 और 2 का। सही। बाकी जितने हैं वो इख्तलाफी नोट हैं। बिल्कुल। इख्तलाफी नोट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जो है लाइब्रेरी में रखने के काम आ सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। अच्छा, उन्होंने कतल कलामी की मदद बैरिस्टर आबिद जी, मैं एक मिनट, जी साकिब साहब, मैं साकिब साहब बात खत्म कर लूँ फिर आपसे पूछते हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस दे दिया है, गवर्नर स्टेट बैंक को दे दिया है, सेक्रेटरी खजाना को दे दिया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दे दिया। बुनियादी तौर पे देने का मकसद ये है कि एक तो स्टेट बैंक जो है वो फंक्शनरी है, उसके नाम पे सारे का सारा बिजनेस होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेक्रेटरी खजाना इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी बिजनेस आता है। अब अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, होने क्या जा रहा है? क्या ये फौरी तौर पे अमल दरामद कर लेंगे या फिर ये छुट्टी लेकर चले जाएंगे जैसे यूसुफ गिलानी के ज़माने में हुए थे? देखें, जो आईनी और कानूनी सूरत हाल है उसमें तो यही है ना कि देखें, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ही अंडू कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, उसको रिव्यू में कर सकती है, या उसकी जो भी फॉर्म है वो एक इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखता है, अपने किसी किए हुए ऑर्डर को उसके अलावा तो और कोई नलिफाई नहीं कर सकता। ठीक। और अगर उसकी कंप्लायंस का इशू होगा तो कंप्लायंस के इशू पे भी कानून मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 मौजूद है और आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मौजूद है। अब ये देखें, बड़ी एक अजीब बात है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स की जो कंटेम्प्ट है वो सबऑर्डिनेट लॉ के तहत। आपकी आवाज़ थोड़ी सी सेशन आज दोबारा कॉल करते हैं आपसे, आवाज़ सही तरह सुनाई नहीं दे रही। जी, हिलाली साहब को जब तक जरा हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हिलाली साहब, अब क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? जो आज नोटिस जारी किए हैं अदालत की जानिब से, उसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है सख्त है। उसमें कहा गया कि जी फंड्स ना देकर हुक्म अदूली की गई है। आपको लगता है कि नाअहली की तलवार लटक रही है शहबाज शरीफ के सर पर? देखिए, अगर ना भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते और ना भी इतना पेटेंटली लटका होता, मैं आपसे एक चीज सिर्फ पूछूंगा कि मेहरबानी से बताएं, जब वो आएंगे, जब सेक्रेटरी फाइनेंस पेश होगा और वो कहेंगे जस्टिफाई करो, बताओ हमें विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक कि आपके पास 21 अरब पाक रुपीस नहीं था, बताओ हमें, कन्विंस करो। वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। और अगर लेट अस अस्यूम कि वो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या कि आप सेक्रेटरी फाइनेंस, आप स्टेट बैंक गवर्नर, आप इन सियासतदानों से मिलके आपने कॉन्स्टिट्यूशन को परवर्ट किया जानबूझ के। आपको तो पता था कि 21 बिलियन दे सकते हैं आप। तो जी, अब साकिब साहब हमारे साथ आ गए हैं। अब साकिब साहब, आप बात कर रहे थे, जी बिस्मिल्लाह। देखो, जो डायरेक्शन
ایشو ہوتی ہیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے یا کسی اور سپیریئر کورٹ سے تو اس کا ایک کمپلائنس میکینزم موجود ہے. ٹھیک. ایک کمپلائنس میکینزم موجود ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے اندر. ٹھیک جی. ایک جو ہے وہ جو پروسیجر ہے نا, اب یہ بڑی اور والی بات ہے کہ آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جی ہاں, وہ سپیریئر کورٹس کی جو کنٹیمپٹ ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیل کرتا ہے. ٹھیک. اور وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ جس کے تحت کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ, ہاں جی. اور وہ کورٹ جو ہے دیٹ شیل ہیو پاور ٹو پنش اینی پرسن who abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. ٹھیک. اب دیکھیں یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نا, یہ تو کسی سبارڈینیٹ جی آئین ہے جی 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 بالکل ٹھیک. یہ کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے تو نہیں آئی بات. بالکل ٹھیک. یہ تو آئین کے اندر. اب اگر نان کمپلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے آئین کے اندر اگر آئین موجود ہے اور آئین کے اندر ادارے موجود ہیں تو وہ اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے اس آرڈر کی نان کمپلائنس میں لوگ پنش ہوں گے. جو پنش ہوں گے پھر وہ ان لوگوں کا وہی حال ہوگا جو یوسف زکا لالی کے ساتھ انہوں نے کیا. سمجھ آئیے نا. اب میں اچھا آپ صاحب وہ ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے خاص طور پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا, آپ ظاہر بات ہے بڑے سینئر وکیل ہیں اور بڑا آپ کی کنٹریبیوشن ہے, کہ اس وقت انہوں نے منسٹر لاء کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ, سیکرٹری لاء کو بھی گم کر دیا, تو آخر میں وزیر اعظم ابھی بھی انہوں نے جو ہے سیکرٹری فنانس کو امریکہ بھیج دیا ہوا ہے اور باقیوں کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جی نہیں, لیکن دیکھیں ابھی تک پرائم منسٹر کو ایز سچ کوئی ڈائریکشن تو اسٹیٹ وے نہیں ہے نا. نہیں ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں. ڈائریکشن ہوئی ہے فائنانس سیکرٹری کو اور سیکرٹری ڈیفینس کو to provide the funds and to provide the security to the election commission and their staff. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انڈائریکٹ کنٹیمپٹ جو ہے وہ آپ نہیں انفر کر سکیں گے نا, وہ تو آپ اسی کو نہیں. اگر یہ لوگ نہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں منع کر دیا گیا تھا. ہاں نہیں, یہ دیکھو نا, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کوئی بندہ انلیگل آرڈر کرے اور وہ کہے جی کہ میں نے یہ آرڈر کو اس لیے کیا ہے کہ یہ آرڈر illegal order کی compliance does not provide any justification to the contempt. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا عابد صاحب, ایک میرا سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم تک بات چلی بھی جاتی ہے کسی طریقے سے, اگر باقی سب نان کمپلائنٹ ہیں, تو اس کے بعد کیا وزیر اعظم پر ہی لگے گی کنٹیمپٹ, یا پھر کیونکہ قرارداد جو ہے وہ پوری پارلیمان سے منظور ہوئی ہے, پارلیمنٹ کے تمام ممبرز نے اس پہ سگنیچرز کیے ہوئے ہیں, ان پر بھی لگے گی؟ اس کو اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ میں تو کوئی کنٹیمپٹ نہیں نا کی, پارلیمنٹ نے ایک اوپینین ایکسپریس کیا ہے. دیکھو نا, قرارداد جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ نان نہیں, میں اس کو عرض کرتا ہوں, جو ریزولوشن آف پارلیمنٹ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک نان بائنڈنگ ڈس اپروول آف سم تھنگ. لیکن عابد صاحب گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ, تو کیا اس میں اگر گورنمنٹ کا لیول آیا تو کیبنٹ کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, لیکن دیکھیں پچھلی دفعہ تو صرف کیبنٹ کی ریپرزنٹیشن میں باقی لوگوں تو کچھ نہیں کہا گیا تھا نا, صرف گیلانی صاحب جو ہے ان کو ہی کنٹیمپٹ پنش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو میرا خیال ہے اس کو اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے they are bound to comply with the order, and in case of non-compliance they shall face the music under the constitution. جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا عابد صاحب. یہ بات دیکھیں بڑی جینون سی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈیفائن جو کیا ہے کانسٹیٹیوشن کیا ہے, گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ اونلی پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ, اور انہوں نے کیا بھی یہی ہے کہ کیبنٹ سے فیصلہ کروایا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر تو یہ 50-60 لوگوں کی گردن آ گئی, پہلے تو یہ کریں گے, یہ بتائیں آپ, اور لالی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے انہوں نے پوچھ لینا ہے کہ بھائی جان آپ 21,000 روپے ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس نے کہنا جی میرے پاس تو بہت پڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ تو ابھی انہوں نے 190,000 روپے جو ہے وہ لیے ہیں مجھ سے, اس کے لیے اپنا کیا نام ہے یہ جو ہے میں نے اسکیمز کے لیے, ابھی اس کو یہ دیا, ابھی اس کو یہ دیا, تو وہ اس کے بعد وہ کہہ دیں گے یعنی یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا کہ فنڈز نہیں ہیں. جی 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 لالی صاحب. اور یہ صاحب ایک منٹ, یہ سوال ہمارے وکیل کو کاش کہ میں پوچھ سکتا تھا. ویسے آپ نے صحیح کیا, اسٹیٹ بینک گورنر کو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ریزروز کیا ہیں,
جی جی You سر have اس کے to have پاس علی صاحب reserves. ان کے پاس دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فوڈ اکاؤنٹ, ایک ہوتا ہے نان فوڈ اکاؤنٹ. فوڈ اکاؤنٹ کو لہذا رکھا ہوتا ہے, نان فوڈ اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے. اب ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو, جو آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ ہے نا وہ ہمیشہ لیپس کرتا ہے, پورے نہیں کر سکتے, آپ نہیں لکھتے, رکھ لیتے ہیں, آخر میں کھانا پینا ہوتا ہے. تو اس وقت تک پاکستان میں رہ گئے ہیں پیچھے 2 مہینے. وہ پوچھے گا جی ڈیولپمنٹ اسکیموں کو کتنے پیسے ہیں, یہ کہے گا میرے کو کچھ 400 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. وہ کہے گا کہ 400 ارب جو پڑا ہوا ہے یہ خرچ ہو جائے گا, بتاؤ. وہ کہ نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا یہ جو اس کو سرنڈر ہوگا تو تم 20 ارب نہیں دے سکتے. پھر ان کو پکڑ لے گا سپریم کورٹ کا جو ہے. اچھا دوسری بات دیکھیے اسحاق ڈار نے کیا کہا جب اسحاق ڈار کو پوچھا گیا تھا تو کہنے لگا, سوچئے, کہنے لگا یہ انگریزی میں نے انگلش اخبار میں کوٹس میں پڑھا ہے, I will ascertain the will of parliament. سوچئے اس کے مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ ورڈکٹ کافی نہیں ہے. I have to ascertain will of parliament. ابھی دیکھیں انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے لائر تھے, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد جو ہے وہ کسی پارلیمنٹ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں قاتل کی پھانسی ختم کر دو تو آپ کر دیں گے. پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ فلاں ریپس کو چھوڑ دو, آپ چھوڑ دیں گے. ہلالی صاحب آپ سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہوں گی, اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے پولیٹیکل, جیسے کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں جی افطار ڈنر پر بھی بلانے کی آج کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں, پھر عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, فواد چودھری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن کا پلان ایسا ہے, کوئی فریم ورک ہے کہ اکتوبر تک ڈیلے ہو سکتے تو ہم تیار ہیں بات چیت کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کہاں, کیا سچویشن ہوگی اس کی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جو ملاپ ہوتی ہے کھانے کے بعد اس پہ اپنا to hang their decisions on that fact. No. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہولڈ کریں, فل سٹاپ. دیکھیے کیوں یہ انچیلنجبل پوزیشن ہے, یہ کبھی نہیں چیلنج ہوا ہے, ایک جج نے اس کو نہیں چیلنج کیا, ایک انسان نے نہیں کہا, یہ بہانہ ہے. اچھا اگر بہانہ ہے جیسے جج نے وہ کیا تو بھائی منیمم irreducible منیمم پہ آ کے الیکشن کروا دیں. ہم ایز اے سپریم کورٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا, حالانکہ دا لیٹر از وائلیٹڈ, مگر اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم 10 دن 20 دن 30 دن ایسے دے دیں, اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے. لیکن اوریہ صاحب ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ ایک ساتھ الیکشن ہو جائے, انہوں نے اسمبلی تحلیل اس لیے کی خان تھی. صاحب کے چانے یا نہ جانے تو پھر تو ان کو بھی شکست ہوگی, معاملہ عدالت میں آ گیا, ان کو بھی پھر شکست نہیں ہوگی. کوئی شکست نہیں ہوگی. کیا شکست ہوگی خان صاحب کو, کیا شکست ہو سکتی؟ خان تو صاحب چاہ رہے تھے اکتوبر میں کرائیں یا نومبر میں, اگلے سال اکتوبر میں کرائیں, کیا آپ کو سروس کیا کر رہے ہیں, کیا they all will be defeated, نظر آ رہا ہے نا. پھر ویسے بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے, لیٹ کر لیں گے آپ فریم ورک؟ وہ علیحدہ بات ہے, وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ سیٹلمنٹ. اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں, عدالت کے حکم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ نے ایک سزا دی, اس کے بعد دونوں کا آپس میں راضی نامہ ہو گیا, اس کا عدالت کے حکم ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ وہ لکھتے ہیں, لکھنے کے بعد اس کا عدالت. مگر اوریہ صاحب, جی اوریہ صاحب آپ نے جو ذکر کیا تھا صحیح کیا تھا. میں ری انفورس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیسیشن یہ قائم رہے تو اس کے معنی یہ سب جھوٹے ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں ایٹ دا لیول آف گورنر, فائنانس سیکرٹری, ڈیفینس سیکرٹری, اینڈ بائی امپلیکیشن. لالی صاحب پاکستان کی تاریخ میں کسی نے آئین کے ساتھ اتنا کھلواڑ نہیں کیا جتنا آپ کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے جو ہے پنجاب کا گورنر کہتا ہے کہ میں نے توڑی ہی نہیں, یہ تو خود بخود ٹوٹ گئی. او بھائی پاکستان کے اندر روز تمہارے پنجاب کے اندر روز تمہارے نام پہ آرڈر ہوتے ہیں, کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ تم دستخط کرتے ہو کوئی؟ ایک جھوٹ بولا گیا. پھر اس کے بعد کے پی کے گورنر نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ کرتے, ہم نہیں دیتے, نہیں دیا اس نے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں بلکہ اس کے جو الیکشن لا کے تحت 9 اپریل کی ڈیٹ تھی, اس نے قانونی طور پر وہ ڈیٹ موجود تھی, اس کو نل اینڈ وائڈ کیا چیف الیکشن کمشنر نے. کھیلتے رہے پاکستان کے آئین کے ساتھ, تباہ برباد کرتے رہے پاکستان کے آئین کے ساتھ. اس کے بعد سپریم کورٹ, پھر سپریم کورٹ کیوں آ گئی؟ اور سپریم کورٹ کو یہ آئین کہتا ہے آؤ بیچ میں,
इसलिए आओ कि तुम लोग आइन को रद्दी की टोकरी बना रहे हो, तुम आइन को गेंद बना के बैठा हुआ। इस तरह इन्होंने खेला उसके अंदर, और अगर उसकी सजा ना हो पाकिस्तान के अंदर तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, कल को सर बनाना आज जो आर्गुमेंट हुए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उसके ऊपर जो लॉ उन्होंने बनाया वो बड़े कमाल आर्गुमेंट है। अब साहब देखें, उन्होंने कहा आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के ऊपर अपील नहीं, ठीक है जी, एक कातिल को सजा हो तो अपील नहीं कर सकता, लेकिन 184(3) के तहत एक वजीर आजम को सजा हो तो अपील कर सकता है। यानी ये मजाक बना दिया ना आपने, पाकिस्तान के सारे लॉ का मजाक बना दिया था आपने खड़े होकर। नहीं, लेकिन ये बात ठीक है कि 184(3) में जिस तरह के प्रपोज किए गए हैं रूल्स, तो उसके तहत कोई आम आदमी नहीं अपील कर सकता, सिर्फ वजीर आजम अपील कर सकता है, ये लिखा हुआ है। देखिए ये सुओ मोटो दो चीजें, एक होता है पिटिशन, उसको कहते हैं मैं खुद गया था, हाँ। मैंने अपना केस लेके गया था, लेकिन उसके लिए शर्तें दो हैं। अच्छा। कि मैटर इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अवाम की का मसले की इंपॉर्टेंस अवाम के लेवल पे, यानी 22 करोड़ अवाम के लिए ये मसला हो। दूसरा है इट इज परटेन टू द फंडामेंटल राइट। आप मुझे बताएं इलेक्शन से ज्यादा अवाम से साथ कौन सा रिलेटेड मसला हो सकता है? और दूसरा बात ये बताएं कि क्या इलेक्शन में वोट देना या अपनी हुकूमत को मुंतखब करना क्या फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं? ये दोनों चीजें बड़ी वाज़ेह थी। ये बहुत तय है कि हर बंदा नहीं जा सकता, ना जाया जाता है ना कुछ जाता है इसके अंदर। इसको सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इसलिए रखी होती है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरी बीवी जो है मुझे रोज लड़ती है तो सुओ मोटो हो जाए, या जरा मेरा बच्चा जो है घर से भाग गया तो सुओ मोटो, ऐसा नहीं होता। अदालतें मौजूद हैं पाकिस्तान के, इन्होंने उसके खिलाफ अपील दी है। इसका मतलब है कि आप जो है आप अपील इसलिए कर रहे हैं कि आपको मैलिफाइड है उसके अंदर। जी हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये कहना एक डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ के करप्शन पे निकाल देना, इलीगल ऑर्डर्स देके, और जब इन लोग इस लेवल पे इलीगल ऑर्डर्स, और वो भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वो ऑर्डर जो इलेक्शन माने इससे ज्यादा अहम चीज क्या हो सकता है, उसको आप सैबोटाज कर रहे हैं, उसको आप वायलेट कर रहे हैं। माने मुल्क देखिए कितना नुकसान हो रहा है आपको और हो सकता है आपको, और आप कह रहे हैं, और ये तो दी एंटायर स्ट्रक्चर। देखिए आप कहते हैं 3 लाख लोग मांगा था उन्होंने, वो कहते नहीं हम सिर्फ 75,000 दे सकते हैं। अरे भाई क्यों? पहले तो देते थे, अब क्यों? एंड सपोजिंग द कोर्ट इन इट्स विजडम कहती है कि नहीं ये अनएक्सेप्टेबल है आपका, सबको पता है क्यों हो रहा है, सबको पता है कि एक झूठ को प्रमोट करने के लिए ये सब बातें हो रहे हैं, है कि नहीं? कि इलेक्शन ना हो तो आप वोट बैंक ही नहीं है ना, वोट बैंक ही नहीं है कि किस बेसिस पर जाएंगे वोट मांगने आवाम से। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की कॉल पर अदलिया से इजहार यकजहती के लिए वकला की एक बड़ी तादाद आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुई। वकला ने चीफ जस्टिस और आईन पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, और वकला का ये कहना था कि वो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इससे साबित हुआ है कि माजी की तरह वकला आज भी अदलिया की आज़ादी और आइन की पासदारी के हामी हैं। और ये सब क्या ये तहरीक 2007-2008 की जो वकला तहरीक थी उस जैसी साबित हो सकती है, उस जैसे नताइज दे सकती है? देखिए पाकिस्तान और बरसगीर पाक हिंद दोनों की तारीख उठाएं तो आपको हमेशा वकील जो हैं उनको लीड करते नजर आए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील, मोहनदास करमचंद गांधी वकील, अल्लामा इकबाल वकील, ये सारे लोग थे कि जिन्होंने को पता था कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, लॉ क्या होता है, और उनको पता था लॉ के अंदर रह के जद्दोजहद कैसे की जाती है। अब मैं तो खैर वहाँ पे इसको देखा है, गांधी को वहाँ साउथ अफ्रीका में उसके जो मॉन्यूमेंट्स बनी हुई हैं, अगरचे कि हमारे यहाँ गांधी का बड़ा इमेज बना हुआ है, मैं वहाँ गांधी का देख के आया हूँ। अच्छा। उसने बाकायदा एक केस जीता था कि एक ट्यूबरक्लोसिस हो गया था पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा। और उसने कहा था कि जो हॉस्पिटल है इसके अंदर काले नहीं होने चाहिए, और गांधी आप बहुत एंटी पार्टी माना जाता है, लेकिन उससे वो बाकायदा उस पर उधर वो हॉस्पिटल में लगा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे खिलाफ जो है कालों के खिलाफ यहाँ केस जीता था। लेकिन बहरहाल अपना लीडर था, उनका वकील था।
اچھا شروع میں بھی بیرسٹرز کی بڑی موومنٹ ہے, بہت وکلاء کی بڑی, پاکستان کا دوران آپ کو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اسی طرح وکیل نظر آئیں گے. ایون کہ جب خلافت موومنٹ چل رہی تھی تو وہ جو وکلاء تھے اپنا جو کیس لڑتے تھے ان کا بھی نام بڑا جو ہے نمایاں نام جو ہے آتا ہے مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ اور مولانا شوکت علی کے ساتھ جو لوگ لڑتے تھے. پاکستان میں لیگل بیٹل جو ہے یہ شروع میں لڑنا شروع ہوئی ہے. 1954 میں لیگل بیٹل شروع ہوئی ہے مولوی تمیز الدین کے زمانے میں, اور وہ پہلی لیگل بیٹل جو تھی اس میں جو لڑنے والے لوگ تھے ان میں حسین شہید سہروردی تھے, عابد حسن منٹو جیسے لوگ تھے, اس کے بعد اپنا کیا نام ہے اس کا, کیونکہ حسین شہید سہروردی وکیل تھے, وہ جو اے کے بروئی تھے, ٹھیک. پھر اس کے بعد شریف الدین پیرزادہ کا بہت بڑا نام آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور انہوں نے باقاعدہ عدالتوں کے اندر جا کے باقاعدہ کیس فائٹ کیا سب کچھ. لیکن ہوا یہ کہ عدالتوں کو گیگ کر لیا گیا تھا. عدالتوں کو جسے کہتے ہیں اپنے مارشل لا کے تحت اور باقی چیزوں کے تحت ان کی زبان بندی ہوگی تو ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے رہتے. اور یہ پاکستان کی بڑی 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 عجیب و غریب تاریخ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا آپ نے عدالتوں نے اس کو سپورٹ کیا, خواہ وہ ایوب کا مارشل لا تھا, خواہ وہ یحییٰ کا مارشل لا تھا, خواہ وہ یحییٰ خان کو بعد میں زرپر کا, لیکن اس وقت یحییٰ خان چلا گیا ہوا تھا, خواہ وہ ضیاء الحق کا مارشل لا تھا یا مشرف کا مارشل لا تھا. لیکن 2007 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 6 مارچ کو میں چیف جسٹس صاحب کے پاس اپیئر ہوا تھا. میں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی تھا اور ہم نے ایک کیس پیش کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ 36,000 مختلف قسم کی مانومنٹس ہیں اور وہ مانومنٹ تباہ برباد ہو رہی ہیں کیونکہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کے اوپر اپنی انکروچمنٹ کرتے جا رہی ہے, کیونکہ یہ دفتر بنا دو, کوئی یہ نہ, تو ایک دن یہ ہوگا سب ختم ہو جائیں گے. وہ آرڈر کیا انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ مجھے اس کا انچارج لگایا تاکہ چیف سیکرٹری اس کو رپورٹ کرے. لیکن اس کے 2 دن کے بعد ان کو وہاں سے مشرف نے وہاں سے نکال کے ان کو ان کی جگہ ایک اور کو رکھ دیا تھا, لگا دیا, غلام احمد ڈوگر کو لگا دیا. ڈوگر کون سا تھا, کوئی اور ڈوگر تھا, وکیل, ڈوگر کوٹ بھی کہتے ہیں اس کو, غلام احمد نہیں, غلام احمد تو ہمارا دوست ہے CSP اور CCP. تو اس کے بعد افتخار چودھری ایک موومنٹ لے کے اٹھا تھا اور آپ کو یاد ہوگا وہ پہلی دفعہ جب اپنے گھر سے نکلا ہے تو جب پنجاب ہاؤس کے پاس اس کے بالوں کو IG نے پکڑا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کی موومنٹ ایسی تھی کہ جس کا پرویز نے یہاں تک کہا کہ مجھے کہا تھا مشرف نے کہ جب یہ چلے گا تو یہ کھاریاں کے قریب اس کے اوپر فائر کر کے مار دینا, جس کے اوپر میں پرویز کہتا ہے کہ میں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ پنجاب میں ہم سے یہ کام نہ کریں. وہ موومنٹ چلی, اس طرح کے پولیٹیکل پارٹیز اس موومنٹ کے پیچھے چلی. نواز شریف تھا وہ اس کے پیچھے چلا, اس کے بعد عمران خان تھا وہ اس کے پیچھے چلا, سب اس کے پیچھے اس کے ساتھ. اور وہ 1.5 لاکھ وکیلوں نے, سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تاریخ رقم کی تھی, اگرچہ کہ اس کا خواب بھی افتخار چودھری نے بعد میں آ کے پورا نہیں کیا, لیکن ایک موومنٹ بن گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس موومنٹ کی مثال تو موجود ہے اور وکلاء جو ہیں ظاہر بات ہے کسی بھی وقت پہ عدالت جو ہے وہ جام کر سکتے ہیں, کیونکہ عدالت میں اگر وکلاء آج اپیئر ہونا بند کر دیں تو پاکستان کا عدالتی نظام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے, کوئی اور تو اپیئر نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ موومنٹ چل پڑی اور یہ آگے نکلی تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کو, آپ کی گورنمنٹ کو باقی لوگوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا, کیونکہ اتنے وکیلوں کو بیک وقت نہ آنسو گیس لگ سکتی ہے, نہ بیک وقت گربل بلٹس لگ سکتی ہیں, نہ ان کو آپ فائرنگ سے مار سکتے ہیں. یہ میسو قسم کی موومنٹ بن سکتی ہے ایک دن. ہلالی صاحب, جب 2007 میں 2008 کے دوران عدلیہ بچاؤ تحریک چل رہی تھی تب جتنے وکلا تھے انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز تھیں وہ ترک کر کے اتحاد کر لیا تھا. اب اس وقت جس طرح سے عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے, کیا یہ ہائی ٹائم ہے کہ وکلا تمام تر اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو چھوڑ کر آج متحد ہوں؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایک وقت شاید آ گیا ہے. دیکھیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لا نہ ہو تو لائرز نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہو رہا ہے, if you make a mockery of the law, lawyers کی ضرورت کیا ہے؟ تو lawyers سب سے زیادہ the legal profession ان کا لائف بلڈ ہے. اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تقسیم ہو گئے ہیں, PDM کے کچھ ہیں, PTI کے پاس کچھ ہیں, اور الیکشنز پوسٹ پون کر رہے ہیں. دیکھیے ان کو سمجھنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں the better ones, because اس لیے تو وہ نکلے ہیں. کیا ہوا, ایوب خان نے کہا constitution is what? Nothing, piece of paper. تو وہ یحییٰ آ گیا, یحییٰ نے یہی کہا, ضیاء آ گیا, ضیاء نے بھی یہ کہا, مشرف آ گیا.
اب بڑی بات یہ ہے کہ مشرف نے بھی یہ کہا تھا، مگر کیا اتنا وہ کیا کہتے ہیں ریئلائزیشن آ گئی ہے ان کو کہ اگر یہ تم کرتے جاؤ گے تو یہ ہوتا جائے گا، جب یہ ہوتا جائے گا تو lawyers will lose. Martial law is no law. اس کو martial law should be spent MARTIAN Martian outside the world. Martian Mars کا law is no law. تو کہنے کی بات ہے it's their life blood. یہ زندگی ان کی لائفز اینڈ لائیولیہڈ از ایٹ اسٹیک، اس لیے یہ اتنے اس میں تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا چھت ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ہر چیز ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. دیٹ شوڈ بی دی ایٹیٹیوڈ. اور ایک دفعہ دوسرے لوگوں کو جو ان کو اپوز کرتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ یہ لائرز کی ایٹیٹیوڈ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے پبلک کے ساتھ، آپ دیکھیں گے پھر ایسے حرکتیں نہیں ہوں گے. میں تو حیران ہو گیا ہوں ایک فائنانس منسٹر کو سنتے ہوئے پارلیمنٹ میں کہ چھوڑیں پیسے ویسے کی بات، میں پارلیمنٹ سے پوچھوں گا، پارلیمنٹ کا حکم میں نکالوں گا اس بات پہ لیے. یہ ایک منی لوگ کہتے ہیں نا، کسی نے مجھے کہا منی لا ہے، صرف پارلیمنٹ یہ کر سکتا ہے وہ میں ریپ اپ دا سپریم کورٹ. اور یہ صاحب آپ یو آر وٹنس، آپ مجھے بتائیں سپریم، ایک دفعہ کسی نے جا کے ایک چیف جسٹس کو پوچھا تھا آپ کے سیلریز کیا ہوتے ہیں، اور وہ چیف جسٹس نے ریفیوز ٹو ڈکلیئر دی سیلریز. اور پھر کسی نے گئے کورٹ میں اور کہے کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، یہ ان عوام کے پیسے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں وہ کیسے اسپینڈ ہو رہا ہے. اور پھر لا پاس ہوا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور یہ پبلک انفارمیشن ایکٹ آیا کہ یہ اس قسم کے سوال ٹیکس پیئرز کین آسک دیم. تو وہ فیصلہ لالی صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو ہے وہ حکومت پہ دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے اتنا مجھے نقصان پہنچایا تو مجھے کم از کم 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے تو مجھے لے کے دیں. اس کا کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ آ جاتا ہے، سپریم کورٹ جرمانہ عائد کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر. کیا گورنمنٹ پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی وہ جرمانہ؟ شر کس کو بیوقوف بناتے ہو تم اس ملک کے اندر؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوا اس معاملے کے اندر. یعنی تم پوری پبلک کو، پورے ملک کو سمجھتے ہو کہ بیوقوف ہے، تم جرمانہ نہیں ادا کرو گے اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر 4 بندے تم لے لو گے اور کہو گے 42 بندوں کی مہر لگاؤ اور کہو کہ جناب یہ تو ہم نے کہتے ہم نہیں دیتے، تو پھر عدالتیں بند کر دو. پاکستان کی تاریخ میں عدالتی نظام کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم 50 کروڑ جرمانہ اس لیے نہیں دے سکتے اس غریب آدمی کا، جب اس کو لوٹیں گے تو اس وقت تمہارے پاس تھے. تو پارلیمنٹ کی حیثیت جو ہے صرف قرارداد کی ہے، ایک ڈیبیٹنگ انسٹیٹیوشن کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اندر جو چیزیں بن گئی ہیں یہ سپریم کورٹ جس کو پارلیمنٹ کا یہی آئین پارلیمنٹ کو وقت دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے، سٹیٹس دیتا ہے، یہی آئین سپریم کورٹ کو دیتا ہے اور سپریم کورٹ کا دائرہ کار اس کے اندر مختص کرتا ہے. اور 204 جو انہوں نے بتا رہے تھے نا، 204 بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کین پنش، فوری طور پہ تو سپریم کورٹ shall have power to punish any person. shall have power to punish any person. ہاں یہ اچھی آسان ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں پرسن نہیں ہوں، میں کوئی مخلوق ہوں تو پھر آپ بچ. اچھا ہلالی صاحب، کیونکہ عدلیہ بچاؤ تحریک کی بات ہو رہی تھی، جہاں ایک طرف وکلاء متحد ہو رہے ہیں، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی ہے، بلکہ جو کل وضاحتی بیان دیا تھا، جاری کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ بھی ان کی مشاورت سے کیا تھا. پھر جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے اور بھی ججز سے ملاقاتیں کی ہیں. آپ کو لگتا ہے معاملات ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان اس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے؟ ان کا معاملہ ان کے درمیان بے شک جائے. میں بڑا خوش ہوں گا اگر ڈی ایسکلیشن ہو، میں بڑا خوش ہوں گا کہ یہ یونائٹ ہو. اور اگر بھی ان کے فرق ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو پبلکلی وائس کریں، اس کو اپنے ججمنٹس میں ریفلیکٹ کریں، نوٹس میں ریفلیکٹ کریں. نو، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. مگر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے، گورنمنٹ جو چاہتی ہے اس پہ یہ کوئی کمپرومائز کریں گے تو دین آئی ایم سوری، دس از یہ بہت برا ہوگا. یہ اس میں ہوا یہ ہے
गुलाल साहब हुआ यह है कि उन्होंने एक रियलाइजेशन आई है, कल जस्टिस फायद ईसा खुद उनके पास चल के गए हैं, क्योंकि जस्टिस फायद ईसा के साथ उन्होंने उनके जो ट्रस्ट है ना उसको उन्होंने ख़राब किया। उन्होंने अंदाज़ा था कि मैं एक थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊँगा, साइड पे मेरी जगह होगी, वहाँ से बैठ के मैं आ जाऊँगा, वो यही समझ रहे थे। और बाकायदा उन्होंने इसलिए चीफ जस्टिस के पास खुद गए हैं, उन्होंने नहीं बुलाया, चीफ काजी फायद ईसा गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ उन्होंने ज्यादती कर दी, मुझे उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट की सीट पे बिठाया, फिर कहते हैं ये कन्वेंशन है, जबकि चला उसको है उस पार्लियामेंट हाउस के, तो स्पीकर को बिठाया हुआ है, वो कन्वेंशन है, तो स्पीकर क्या कर रहा था ऊपर भाई, बिल्कुल वैलिड वो किस चक्कर में बैठा हुआ था भाई, वो किस जगह से कॉलिंग से शॉट्स कर रहा था, वो कैसे माइक खोल रहा था? आपने पूरा डेकोरम सारा कुछ वही रखा, फिर बिठा के तकरीरें गलत बयानी और अदलिया के खिलाफ तकरीरें की, और फिर उसके बाद बातें की गाँव में बेंच बनवाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, उसने किया एम्बैरस। तो अब एक रियलाइजेशन आई है अदालत के अंदर कि ये सियासतदान जो है हमें यूज कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ जो है उसको ये एग्रावेट करके उसको ये पब्लिक करते हैं और ख़राब करते हैं। अब देखें ना, पब्लिक कौन करता है इनके इख्तलाफात को? सियासतदान करता है। सियासतदान क्यों करता है? मीडिया में ला के खेलता है और मीडिया वाले उसको बन जाता है। वरना एक सिंपल सा नोट अगर अदालत की तख्त रहे या उससे इख्तलाफी नोट पे तो वकीलों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रियलाइजेशन आ गई है कि अब हम इकट्ठे हैं इस दफा। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कर रहे हैं। इस बेंच में एजाजुल हसन जस्टिस साहब शामिल हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। और ये सबसे पहले तो इस बेंच की कॉम्पोजिशन पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुकम्मल तौर पे 15 वकला हैं, ठीक है, 15 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में से। 15 की जो अक्सरियत बनती है 8 की। अगर ये 8 की 8 कल यूनानिमस फैसला कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये फुल कोर्ट का फैसला हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात अक्सरियत है, बाकी अगर 7 शामिल नहीं भी होता है, उसके बावजूद फुल कोर्ट जो है ये बहुत कम उसको दिया जाता है। लेकिन ये चैलेंज हो गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने पहले कई दफ़ा कहा कि ये चैलेंज इसलिए होना ही था क्योंकि आइन जो बनाया गया है ना, उस आइन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ बनाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। तमाम आप लॉ बना सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बना सकते, क्योंकि कल भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। और 187 जो है जो सुप्रीम इस आइन का, वो इसको बड़ा क्लैरिफाई पड़ता है। मैं आपको एक मिनट 187 पढ़ देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को वो किस सतह पे वो रखता है। 187 ये देखें, Supreme Court shall have power to issue such directions, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including in order। उसका बन complete justice, यानी लॉ के बारे में कहा जाता है कि लॉ है कि आपने लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, हो सकता है वो जस्टिस ना दे सके। तमाम कोर्ट्स के बारे में किसी कोर्ट को ये नहीं कहा जाता कि आप कंप्लीट जस्टिस दें, रिलेटिव जस्टिस होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्रेम्ड इन लॉ एनफोर्स एट द मोमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए उसको कहा जाता है अपने रूल्स भी खुद बना लें। जो आर्टिकल 191 है वो भी मैं आपको एक दोबारा पढ़ देता हूँ। The Supreme Court to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regarding practice and procedure of the court। फिर उसके अंदर जो उन्होंने बनाई, ये बात है आइन बनाने वालों की विजडम थी कि उन्होंने वो जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसमें से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने बना लिया। अब बनाने के बाद इनके बाद तकरीरें हुई, तकरीरें करके लोगों को हमने ये कर दिया। ये बेसिकली लगाम डालने की बेसिकली कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम किसी न किसी से लगाम डालेंगे, अपील बनाएंगे और फिर उसके उनके डिफरेंसेस से फ़ायदा उठाएंगे। 3 जज ये सुनेंगे, फिर ये कहा गया कि 3 जज जो सुनते हैं उनके अपील दूसरे जज सुनेंगे। आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू है ना उसकी बड़ी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, नजर सानी की। वही जज सुनते हैं, दूसरे नहीं सुन सकते जिन्होंने फैसला लिखा। अब वो सुनेंगे, वकील भी लैदा होंगे, केस लंबा होगा, खींचा तानी वाली सूरत है।
یعنی یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کرنے کے آج انہوں نے لے لیا. اب اگر تو کل انہوں نے بلا لیا ہے, کل اگر ان پہ یونانیمس ڈیسیژن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے it will be the decision of the majority of the total Supreme Court. ٹھیک, اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے ایک دو بندہ کسی نے اگر اس میں کوئی اختلافی نوٹ بھی دیا تو اس کے اوپر بھی کہا جا سکتا ہے کہ فل بینچ کا فیصلہ ہے. اور اس کو ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پورا بل کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے یا پھر کچھ ایسے نکات ہیں جیسے کہ ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹیشن پر سوالات اٹھ رہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ پٹیشن بھی اسی اسپیسیفک پوائنٹ پر دی گئی ہے کہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں اس لیے کہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ ایک بل جو ہوتا ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں. وہ بل جب لا بنتا ہے, بل جب لا بنتا ہے اس وقت وہ چیلنج ہوتا ہے, اس لیے ٹو سی کہ ویدر اٹ از اگینسٹ دا لا اور ناٹ. بل نہیں ہوتا ہے, مگر چلیے ادھر بل اٹ سیمز کہ بل ہوا ہے, تھوڑا سا وہ میرا کنفیوژن ہے. دوسرا میرا کنفیوژن یہ ہے کلیئر کر دیں کہ ہلالی صاحب دونوں کنفیوژنز بتا دیں ساتھ, دوسرا بتا دیں, میں بتاتا ہوں پھر کلیئر کر دیتا ہوں. جی ہلالی صاحب. دوسرا مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ان میں بھی کوئی فرق ہے. دیکھیے, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پروسیجرل رولز چیف جسٹس بناتا ہے, سپریم کورٹ نہیں بناتی ہے. ہاں, اگر نئے بل آ جائے, نیا لا آ جائے تو اس کے معنی وہ اپیل کر سکتے ہیں اور یہ اور وہ سب تو ہم جانتے ہیں. مگر ایٹ دا مومنٹ ایز دا لا اسٹینڈس, ایز دا کسٹم اینڈ ٹریڈیشن اسٹینڈس, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس از ناٹ دا کورٹ. ٹھیک ہے, اچھا میں کلیئر کر دوں دونوں چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. جو 1989 کے سپریم کورٹ رولز بنے ہیں یہ سپریم کورٹ نے بنائے ہیں, فل کورٹ نے بنائے ہیں, اور وہ اس وقت انفورسڈ ہیں. اسی لیے لکھا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں ہے, تو رولز تو ہمیشہ سپریم کورٹ بناتا ہے, چیف جسٹس خود رولز نہیں بنا سکتا, یہ بات طے ہے. اور 1989 کے بنے ہوئے انہی کے مگر افتخار چودھری تو بناتا تھا نا, افتخار چودھری تو بنا نہیں, رول تو 1989 میں بنے تھے نا سر, اس کے بعد تو بنے ہی نہیں آج تک. جو سپریم کورٹ رولز ہیں نا یہ 1989 کے بنے ہوئے ہیں, اسی کو وہ پریکٹس کرتے ہیں. اس کے درمیان میں ایک اپیل ہوئی تھی کہ رول کو بدلا جائے, تو ایک بینچ نے فیصلہ کیا تھا, 5 رکنی بینچ تھا, کہ نہیں اسی کو رہنے دیا جائے جو 89 کے بنے ہوئے. تو رولز تو وہی بنے. اب آپ نے کہا ہے کہ جو جب تک ایکٹ نہیں بن سکتا. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک ایکٹ پاس کیا, اس کے پاس کرنے کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا. اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو واپس بھیج دیا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پاس کیا. اب لیگل لیول یہ ہے کہ ایدر وہ اس کو اپروو کرے یا پھر جو ہے خود بخود وہ ایکٹ بن جائے گا. اب ڈس اپروول کا سٹیٹس سے گزر چکا ہوا ہے یہ ایکٹ, اس لیے اٹ از ورچولی بائی لا اٹس این ایکٹ, کیونکہ پریزیڈنٹ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتا, اس کی پاورز ختم. یو آر رائٹ, اب وہ آٹومیٹک, اسی لیے انہوں نے لیا ٹوڈے بائی 10 دن 12 دن بعد. نہیں, اٹ از ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اٹ از ایکٹ نا. اس کو وجہ یہ ہے کہ اس کو اب روکا جائے, لیکن یا تو اس کو کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہو, اس لیے انہوں نے لیا ہے کہ چونکہ یہ اس کے راستے میں ہر رکاوٹ ختم ہو چکی ہے, یہ 8 یا 9 دن کے بعد امپلیمنٹ ہو جائے گا. سپریم کورٹ پریزیڈنٹ بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا, اسی لیے اس کو لیا. لیکن عوریہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی ہلالی صاحب, آپ نے بھی ابھی ذکر جب کیا تھا, آپ نے بل کہا تھا, اس لیے میں نے ہاں ٹھیک ہے, نہیں اب تو ایکٹ ہو گیا. اچھا اب یہ ایک اور بات ہے ہلالی صاحب, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو چیلنج ہوئے ہیں نا, اس میں ایک اہم 3 چیز چیلنج ہوئی ہے. وہ چیلنج ہوئی ہے ریٹروسپیکٹیو, کہ آپ نے پرسن سپیسیفک. ریٹروسپیکٹیو بھی ہو نا کہ یار 1947 کے کیس لے آؤ تب بھی ٹھیک ہے, میرا کیس لے آؤ, ہلالی صاحب کا کیس لے آؤ, اس کا. انہوں نے پرسن سپیسیفک کر کے ان کو کیس کو کیا ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ اس کے اندر جا سکتے ہیں, باقی نہیں جا سکتے. یہ اس کو میلافائڈ ہی کہتے ہیں, میلافائڈ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے زیر سایہ بنتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن
کو جسے کہتے ہیں نگیٹ کرتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ایک اور اہم معاملہ یہ ہے، ہلالی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب دورہ تو نہیں ہے خیر، وہ ویسے تو عمرے کے لیے گئے ہیں، مگر کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی چند روز میں وہاں چلے جائیں گے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک سے مل کے بات کریں، کنوینئنٹ اپرچونٹی ہے، موقع اچھا ہے، سعودی جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو، مگر میں کہتا ہوں مجھے کوئی خاص دلچسپی اس بات پہ نہیں ہے، مگر ہم سب کو یہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پھر سعودیوں کو کھینچ لیں گے اپنے معاملے میں، کیا پھر یہ سعودیوں کو استعمال کریں گے اور کہیں گے جا کے ان سے بات کرو، ان سے بات کرو اور ان سے یہ کہو کہ یہ آدمی کے سینٹنس جو ہے اس کو اوورٹرن ہونا چاہیے اور جلدی ان کو جلدی کریں اور یہ اور وہ۔ معاف کریے، یہ استعمال اگر ان لوگوں کو کریں ایک دفعہ اور یہ کرتے ہیں ایسی باتیں، ہم اتنے پاورٹی اسٹرکن ہیں کہ معاف کریے کہ ہم ان کی بات سنتے ہیں، کبھی کبھی دوستی میں آتا ہے اور کبھی کبھی پریشر کے فارم میں آتا ہے، تو اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ کہ ایک دفعہ اور ہم اپنے پولیٹیکل افیئرز میں کسی فارنرز کو گھسیٹ کے لیے۔ اور یہ صاحب کیا پریشر لا سکتا ہے سعودی عرب؟ دیکھیں میں بات بتاؤں، میری جہاں تک اطلاع ہے، میری بتاتے ہیں کہ یہ گئے نہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم ترین بات جو امریکنز بھی سمجھتے ہیں اور چائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے، اور چائنیز خاص طور پہ سمجھتے ہیں۔ سعودیز کا عمران اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، 10 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا اور 5 سال کے بعد یہ ادھر ادھر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف پہلی دفعہ وہاں سے آئے تھے جدہ سے، پاسپورٹ ان کو دے دیا، مجھے دے دیں، میں نے ادھر ادھر جانا ہے، تو جب وہ آئے تھے تو ان کو یہاں پر سعودی پرنس بھی آیا تھا ایک، اور ساتھ حریری کو بھی بھیجا تھا، اور اس نے باقاعدہ وہ اس کا نواز شریف کا لکھا ہوا 10 سال کا وہ دکھایا تھا، اور نواز شریف ساتھ سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں یہ تو 5 سال کا ہوا ہے۔ تو سعودیز کو ان کے ہاتھ لگے ہوئے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ خلافی کرنے کے عادی۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے موضوعات کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔